أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موتوا قبل أن تموتوا وحاسبوا قبل أن تحاسبوا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب یہاں دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع ہیں. اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. انسان کی زندگی کے روز و شب اس کو اس کی اصل منزل کی طرف لے جا رہے ہیں. زندگی کا ہر لمحہ ہمیں اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ انسان، تمہاری اس عارضی زندگی کے لمحات، اوقات اس دنیا میں تمہارے ہاتھ سے نکل کر تمہیں آخرت کی منزل کی طرف قریب کر رہے ہیں. آپ اگر غور کریں تو سال ابھی شروع ہوا تھا اور اب بالکل دوبارہ اختتام پر ہے. محسوس بھی نہیں ہوتا کہ کیسے یہ مہینے اور دن اور ہفتے کیسے گزر رہے. یہ اشاب الصغیرہ و افن الکبیرہ کر الغداۃ و مر العشی. عربی کے ایک شاعر نے کہا: اشاب الصغیرہ و افن الکبیرہ. فرمایا بچے کو بوڑھا کر دیا اور بوڑھے کو فنا کر دیا، ختم کر دیا. اشاب الصغیرہ و افن الکبیرہ، ایک بچے کو بوڑھا بنا دیا اور بوڑھے کو ختم کر دیا، فانی کر دیا. کس چیز نے؟ کر الغداۃ و مر العشی، صبح اور شام کے اس آنے جانے نے. ایک صبح جاتی ہے، شام آتی ہے، پھر شام چلی جاتی ہے، اگلے دن کی صبح آتی ہے. پھر یہ جو ہم میرے عزیز و دوستوں بزرگوں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا، یہ صبح شام ہو رہی ہے، ایک ایک دن، ایک ایک تاریخ، ایک ایک مہینہ، ایک ایک سال، یہ تبدیل ہو رہا ہے. تو آج کل لوگ کہتے ہیں بھئی میں 1 سال بڑا ہو گیا جب سال گزرتا ہے.
میں 1 سال بڑا ہو گیا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ انسان اصل میں اپنی زندگی میں 1 سال چھوٹا ہو گیا، اس لیے کہ ہم جتنی زندگی لے کر آئے ہیں، جتنے سال لے کر آئے ہیں، وہ صرف کس کے علم میں؟ اللہ پاک کے علم. یہ زندگی ہمارے پاس 60 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، 80 سال کی ہے، کسی انسان کو نہیں پتا کہ اس کو کتنا رہنا ہے. نہ اس کا تعلق بڑھاپے سے ہے، نہ اس کا تعلق تندرستی سے ہے، نہ اس کا تعلق بیماری سے ہے. دوستو، کتنے نوجوان وہ اپنے بڑوں کے ہوتے ہوئے چلے گئے، والد زندہ، دادا زندہ، نوجوان چلے گئے. کتنے تندرست بیماروں کے ہوتے ہوئے چلے گئے. دیکھیں نا، انسان سوچ کیا رہا ہوتا ہے کہ فلاں بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے، مصنوعی سانس پر ہے، لیکن وہ وہاں سے اٹھ کے گھر آ جاتا ہے، اور گھر کا ایک تندرست آدمی اچانک خبر آتی ہے چلا گیا. تو جانے کی تو کوئی ترتیب نہیں ہے کہ پہلے بڑا جائے گا، چھوٹا جائے گا، درمیانہ جائے گا، تندرست جائے گا، صحت مند جائے گا، بیمار جائے گا. اس لیے موت کے لیے حکم دیا، موتو قبل ان تموتو وحاسبو قبل ان تحاسبو. آنے والی موت سے پہلے اس موت کی تیاری کر لو، اس لیے کہ پتہ نہیں کب آ سکتی. وحاسبو قبل ان تحاسبو، آنے والے اس محاسبے کے دن سے، حساب کتاب کے دن سے پہلے اپنا حساب کتاب کر لو، پہلے سے اپنے آپ کو تیار کر لو. تو آج یہ سال کا جو اختتام ہے، یہ انگریزی سال کے آخری مہینے کی 25 تاریخ، ایک گویا کہ ایک اور سال عمر عزیز کا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، چلا گیا. ایک مسلمان کے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، سوچ کی بات ہے، فکر کی بات ہے کہ میری زندگی کا 1 سال گزرا، کیسے گزرا ہے؟ مجھے تو اس کا حساب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے. اس 2021 میں نے اللہ پاک سے اپنے تعلق کو کیسے جوڑا ہے؟ اس میں نے نمازوں کا کتنا اہتمام کیا، اعمال کا کتنا اہتمام کیا، گناہوں سے کتنا بچا، مجھے اپنی زندگی میں کتنی تبدیلی محسوس ہوئی. آپ پچھلے سال کو اس سال سے کمپیئر کریں، مقابلہ کریں اس کا. آیا پچھلے سال کے مقابلے میں اگر اس سال آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوا ہے، آپ کے اندر اعمال کی فکر پیدا ہوئی ہے، نمازوں کی سستی ختم ہوئی ہے، تلاوت کا اہتمام اور معمول پیدا ہوا ہے، پھر تو یہ سال بہت قیمتی تھا دوست، پھر تو یہ سال قیمتی ہے. لیکن اگر میں پیچھے مڑ کر دیکھوں تو معاملہ یہ ہے کہ پچھلے سال جو ہمت تھی وہ اس سال اور کم ہو گئی، پچھلے سال جو اہتمام اور فکر تھی اس سال اس میں کمی محسوس ہوئی. تو یہ بہت زیادہ فکر کی بات ہوگی کہ میں تو بجائے اس کے کہ اپنے رخ کو مزید بہتر کرتا، اس میں مزید خرابی آتی چلی جا رہی. تو یہ ایام، یہ وقت، یہ موقع ہمیں ایک دعوت دے رہا ہے، ایک سبق اور پیغام دے رہا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے شب و روز پہ غور کر لو. یہ دنیا کسی کی نہیں، اور کسی کے ساتھ اس نے وفا نہیں کی. بڑے بڑے لوگ جو نامور تھے، جن کے آگے پیچھے دنیا تھی، دائیں بائیں دنیا تھی، ہر طرف دنیا تھی، لیکن جب موت نے پکڑا تو وہ بھی اسی 6 فٹ کی زمین کے اندر گئے. جہاں ایک غریب گیا وہاں ایک بادشاہ گیا، جہاں غریب گیا وہاں بادشاہ گیا، جہاں بالکل دنیا سے خالی گیا وہاں دنیا سے بھرا ہوا آدمی بھی اسی زمین کے اندر گیا. لیکن فرق کیا ہے کہ جس نے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھا، یہ زمین پہ اترتے ہوئے، اس قبر کے اندر جاتے ہوئے مطمئن ہو کر گیا، اور جس نے اللہ سے اپنے تعلق کو خراب کیا،
یہ اس قبر میں اترتے ہوئے بہت پریشان گئے. اس لیے ایک مجذوب گزرے نا حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ. ہم ابھی سفر میں ان کی قبر پہ گئے. بغداد میں ان کی قبر ہے, بہلول دانا جن کو کہتے ہیں. اب بالکل ایک مجذوب گزرے, مجذوب الحال گزرے وہ. اور جیسے ہوتا ہے نا ایسے لوگوں سے جب آپ کو کوئی مجذوب کوئی دیوانہ نظر آئے تو لوگ ان سے مذاق کرتے ہیں نا. تو ان کے بہلول کے بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں. لوگ ان کو دیوانہ سمجھتے تھے, پاگل سمجھتے تھے. اس لیے جب یہ کسی کے پاس جاتے تو وہ ان سے دل لگی کرتے تھے. اس وقت کے بادشاہ جس آدھی دنیا سے زیادہ جن کی خلافت تھی, بنو عباس کے ہارون الرشید, بڑے نیک عادل بادشاہ گزرے. بادشاہ تھے اور اللہ نے اتنی بڑی بادشاہت دی کہ حد نہیں تھی جس کی. 1 سال حج پہ جاتے, 1 سال جہاد کرتے, اور ہر موقع پر 500 علماء کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. اتنا دین سے تعلق تھا, رب تھا. تو یہ جو بہلول تھے نا, یہ مجذوب, یہ کبھی کبھی ان کے پاس جاتے تھے ان سے ملنے کے لیے. تو بادشاہ نے, ہارون الرشید نے کہا تھا یہ بہلول جب بھی آئے اس کو مت روکیں, اس کو میرے پاس آنے دیں, ان کی باتوں میں ہمیں لطف آتا ہے. تو ایک دن یہ بہلول جب ہارون الرشید سے ملنے کے لیے گئے تو اب ہارون الرشید کو مذاق سوجھی کہ اس سے ذرا دل لگی کی جائے. تو اس کے پاس ایک چھڑی تھی, ایک لکڑی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا, وہ پکڑی ہوئی تھی. تو بہلول نے پوچھا کہ بادشاہ یہ چھڑی آپ نے کیوں پکڑی ہوئی ہے ہاتھ میں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا یہ میں نے آج پکڑی ہوئی ہے تاکہ مجھ سے زیادہ اگر اس دنیا میں کوئی بیوقوف مجھے ملے گا نا, تو آپ سے زیادہ اگر کوئی بیوقوف آپ کو مل جائے, بہلول سے کہا آپ سے زیادہ اگر کوئی بیوقوف ملے نا تو یہ چھڑی آپ اس کو میری طرف سے دے دیجئے. وہ مجذوب تھا, اس نے وہ چھڑی لے لی. وقت گزرا, ایک وقت آیا کہ اب ہارون الرشید کی دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے. مرض الوفات, بیمار ہو گیا, بستر پہ لگ گیا. یہ بہلول آیا ملنے کے لیے. اب عام ملاقات بند ہے, لیکن بادشاہ نے کہا تبھی بہلول آئے تو اس کو نہیں روکے. تو یہ بہلول آ گئے. دیکھا بادشاہ بستر مرگ پہ ہے, بیمار ہے, آخری سانسیں لے رہے ہیں زندگی. تو آ کے پوچھا بادشاہ کیا ہوا؟ کہا بس دنیا سے جانے کا وقت ہے, بہت بڑا سفر ہے. کہا بہت بڑا سفر ہے؟ کہا بہت بڑا سفر. اچھا کتنی تیاری اس کے لیے کی ہوئی ہے, کیا اسباب بنائے ہوئے, کیا قافلہ بنایا ہے, کتنی فوج آگے بھیجی ہے, کتنی آپ کے ساتھ جائے گی؟ اس نے کہا عجیب احمق آدمی ہوں, اس سفر میں انسان نہ فوج رکھ سکتا ہے, نہ اسباب رکھ سکتا ہے, کچھ بھی نہیں رکھ سکتا. یہ سفر اکیلے طے کرنا ہے, اکیلے جانا ہے اس سفر. اچھا, تو بہلول کے پاس جو تھیلی میں سے وہ چھڑی نکالی اور بادشاہ سے, ہارون الرشید سے کہا کہ بادشاہ سلامت, اس لاٹھی کے اصل حقدار آپ ہیں. وہ ان کو دے دی. ہارون الرشید نے پوچھا بھئی یہ کیا ہے؟ کہ آپ کو یاد ہوگا ایک دن میں آپ سے ملنے آیا, آپ نے مجھے کہا کہ یہ چھڑی اپنے سے زیادہ بیوقوف کو دے دینا. اب میں نے آج جو آپ کی باتیں سنی تو مجھے اندازہ ہوا کہ آپ سے زیادہ کوئی بیوقوف نہیں. وہ کیسے؟ کہ اب دنیا میں اب تھوڑا سا سفر کرتے تھے, یا بغداد سے اس علاقے میں جانا ہے, وہاں جانا ہے, تو آپ کے آگے پیچھے لاؤ لشکر چل رہا ہے, ہر طرف لشکر جا رہا ہے, ہٹو بچوں کی آواز ہے, اور یہ پروٹوکول ہے. تو آپ کے چھوٹے سے سفر میں اتنی تیاری, اتنے افراد, اتنے اسباب, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑے سفر پہ ابھی آپ جانے والے ہیں, لیکن اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہو رہی, کچھ نظر نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب یہ کہ واقعی آپ تو بڑے احمق بیوقوف ہیں. چھوٹے سفر کے لیے بڑی تیاریاں ہوتی تھیں, اور اتنے بڑے سفر کے لیے کوئی تیاری نہیں کی آپ نے. تو لاٹھی آپ کی. کہتے ہیں ہارون الرشید رویا
اور اس نے کہا بہلول ہم تو تمہیں پاگل سمجھتے تھے لیکن تم ہم سے زیادہ عقل مند نکلے. تو دنیا کسی کی نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ اس نے بے وفائی کی. مغل بادشاہوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ چلا ہے، آپ نے ان کا تذکرہ کتابوں میں حالات میں سنا ہوگا. ہندوستان پر جن کی بادشاہت کا ایک دور گزرا ہے، 600 سال تک مغل بادشاہ ہندوستان پر بلا شرکت غیر حکمران رہے. لیکن جب مسلمان حکمران تعیش میں، تنعم میں، مال پرستی میں، دنیا پرستی میں لگ جائے پھر تباہی آتی. ان پہ بھی وہی ہوا. ہوتے ہوتے ایک وقت آیا کہ دشمن ان پر غالب آ گیا، اور اس سلسلے کے سب سے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر ہے. اس کو قیدی بنا کر، اس کو زنجیریں پہنا کر کے ہندوستان سے برما لے آئے. برما کے اندر قیدی بن کے آ گئے. 600 سال جن کی حکومت رہی، ان کے بادشاہ کو قیدیوں کی طرح بیڑیاں اور زنجیریں پہنا کر کے لایا گیا مسافری میں، اور لا کر کے یہاں برما میں ایک قید خانے میں ان کو قید کر دیا گیا. اور بڑی قسم پرسی میں ان کے یہ دن گزرے. ظاہر سی بات ہے جس نے بادشاہت دیکھی ہو، غلام خادم ملازم دیکھے ہوں، اب وہ جیل خانے کا قیدی بن گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یہ شاعر بھی تھا نا، شاعر بھی تھا فی البدی. اس نے اپنے اس قسم پرسی کے جو ایام گزارے ہیں تکلیف کے نا، تو اس کو بڑے عجیب انداز میں اس نے بیان کیا. تو بہادر شاہ ظفر نے اپنی اس حالت کو، اس کیفیت کو کہ میں اتنا بڑا ہندوستان کا بادشاہ اب اپنی زندگی کے آخری دن ایک قیدی کی طرح گزار رہا ہوں، تو اس قید خانے میں کیا کہا؟ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. اب احساس ہو، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، اور کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. کتنا ہے بد نصیب تو دنیا میں اے ظفر، 2 گز زمین نہیں ملے تجھے کوئے یار میں. عمر عزیز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. ساری زندگی کا خلاصہ. ہمارے جو ساتھی گئے وہ کہتے ہیں آج بھی ان کی قبر پہ عبرت کے یہ اشعار لکھے ہوئے بہادر شاہ ظفر. یہ عمر عزیز کے 4 دن ہیں دوستوں ہمارے پاس، 4 دن ہیں، زیادہ کہانی نہیں ہے. اس میں ہم بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ ہو جائے تو پھر یہ کر لیں گے، یہ ہو جائے تو پھر یہ کر لیں گے. آج آپ ساتھیوں سے ملے، انسان کہتے ہیں میرا یہ ٹارگٹ ہے، یہ ہو جائے پھر میں یہ کر لوں گا، یہ ہو جائے پھر میں یہ کر لوں گا، یہ ہو جائے پھر میں یہ کر لوں گا. کتنے لوگ صرف اللہ پاک کی طرف آنے میں اس لیے تاخیر کر گئے کہ انہوں نے اپنے ٹارگٹ بنائے ہوئے تھے، یہ سوچ کر کہ ایک وقت آئے گا ہم فارغ ہوں گے، ہمیں موقع ملے گا، پھر ہم نیک بنیں گے، مسجد سے جڑیں گے، اعمال سے جڑیں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے، پھر ہم نیک دیندار بن جائیں. اس لیے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اس سانس کا اختیار اور ڈور کسی اور کے پاس ہے. یہ کس وقت ساتھ چھوڑ دے گی، بے وفائی کر جائے گی، کسی انسان کو بھی نہیں پتا. اس لیے میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور عزیز طلبہ، اس سال کا اختتام چل رہا ہے. کوئی کہے گا آنے والا سال ہیپی نیو ایئر ہے، ہم نیا سال منا رہے ہیں. کوئی 31 دسمبر رات 12 بجے آپ سنیں گے کیا طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. کوئی پٹاخے پھوڑے گا، کوئی فائرنگ کرے گا، کوئی پھلجھڑیاں چھوڑے گا. ایک دوسرے کو ہم نئے سال کی مبارکباد دیں گے، ضرور دیں، بشرطے کہ ہم 2021 کا محاسبہ کر لیں. پہلے اس سال کا حساب کتاب کر لیں بیٹھ کر. اگر تو میں اللہ پاک کے قریب ہوا ہوں، اللہ سے تعلق مضبوط ہوا ہے، تو حق ہے مجھے کہ میں مبارکباد وصول بھی کروں اور مبارکباد دوں بھی. لیکن پیچھے دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ یہ سال پچھلے سال کے مقابلے میں میرے لیے زیادہ برا گزرا. میں اللہ سے دور ہوا ہوں، اعمال میں کمزوری آئی ہے.
پھر ہیپی نیو ایئر لکھنے کا کوئی حق نہیں ہے میرے پاس. تو محاسبہ اپنی زندگی میں ہمیں اپنی اس آخرت کی آنے والی حقیقی زندگی کی تیاری کرنی. ہم اس کے لیے پہلے سے تیار ہو جائیں, اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ختمات شریفہ پڑھیں گے, پھر انشاءاللہ مراقبہ اور دعا ہوگی. جن ساتھیوں کے پاس کارڈ ہے وہ نکال لیں, نہیں تو ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم بارک علی محمد مجید. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات. اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات. اللہم یا کافی المہمات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات. اللہم یا دافع البلیات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض. اللہم یا شافی الامراض. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات. اللہم یا رفیع الدرجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات. اللہم یا مجیب الدعوات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین. اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 3 مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تین مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ.
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں، واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہا، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ بزرگوں کو، اپنے تمام اساتذہ اکرام، دوست، احباب، رشتہ دار، والدین، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک اپنی شان کے مطابق ان تمام حضرات کو پورا پورا اجر نصیب فرمائیں۔ کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کریں گے۔ تمام ساتھی اپنے سروں کو جھکا لیں، یکسو ہو جائیں، اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ دل میں تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات وہ میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل میں جو گناہوں کا میل، کچیل، ظلمات، قدورات ہے، سب نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔
بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے، بنا دے مولا میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے، اسے دنیا نے گھیرا ہے خدایا، اسے دنیا نے گھیرا ہے خدایا، تو اپنے ذکر کا شاغل بنا دے، بنا دے مولا میرا دل بنا دے، بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، پھنسا ہے دلدل عصیاں کے اندر، پھنسا ہے دلدل عصیاں کے اندر، تو اس طوفان کو ساحل بنا دے، بنا دے مولا میرا دل بنا دے، بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، ہوا ہے نفس امارہ کے تابع، ہوا ہے نفس امارہ کے تابع، تو اطمینان کا حامل بنا دے، بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے، رسول اللہ کے صدقے میں یا رب، رسول اللہ کے صدقے میں یا رب، ہمیں فردوس کے قابل بنا دے، بنا دے مولا میرا دل بنا دے، بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، جو تیری ذات کا مسکن ہو مولا، جو تیری ذات کا مسکن ہو مولا، دل محسن کو ایسا دل بنا دے، بنا دے مولا میرا دل بنا دے، بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، بنا دے مولا میرا دل بنا دے، بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ کچھ دیر کے لیے جو ہم بیٹھے آپ کے گھر میں، ہمارے اس بیٹھنے کو اخلاص کے ساتھ قبول فرما دے۔ جتنے ساتھی محبت کے ساتھ، جتنے طلبہ آئے ہیں اخلاص کے ساتھ، یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما دے۔
پوری زندگی یا اللہ اپنے مبارک ذکر سے ہمارے دلوں کو، ہماری زبانوں کو اپنے پاکیزہ ذکر سے معطر رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.